منزل کا نام دین ہے. بہت مہربانی. اب مجھے آج تک سمجھ نہیں ہے, آپ مجھے سمجھائیں اہلیان لاہور 6-7 گھنٹے کا سفر کیا, جناب کی چپ کے لیے نہیں کیا, کچھ کہنے کے لیے کیا اور جناب کو بلوانے کے لیے کیا. شیعہ سر مارتا ہوا اچھا نہیں لگتا, بولتا ہوا اچھا لگتا ہے. جو بازار میں ہے حسین کر سکتا ہے, وہ مجلس حسین میں بھی سبحان اللہ کہہ سکتا ہے. آپ کا بولنا آل محمد کو بڑا پسند ہوتا ہے, اس لیے آپ تھوڑا تھوڑا بولیں گے تو ایک اچھا پیغام آپ کی مدد سے پوری دنیا تک پہنچ جائے گا. دین ایک ہے, اسلام. اسلام تک جو راستے جا رہے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. مشکل بات تھی جو نہیں بولے ہو. مذہب بہت زیادہ ہے. مذہب کا معنی راستہ ہوتا ہے, جس پہ چل کے اسلام تک جانا ہے. وہ ایک راستہ نہیں ہے, ڈھیر سارے راستے ہیں. میں مذہب گنوانا مرشد ان کو شروع کروں تو ساری رات لگ جائے گی. چند مذاہب کا نام لیتا ہوں جو بچوں کو یاد ہے. پڑھا لکھا بچہ جوان میرے سامنے بیٹھا ہے. یہودی مذہب ہے, عیسائی مذہب ہے, سکھ مذہب ہے, بدھ مت مذہب ہے, ہندو مذہب ہے, مسلم مذہب ہے. شیعہ سنی کی بات نہیں, مسلم. 1 2 4 ہیں یار, آگے کی تھوڑا تھوڑا ایسے مسکراتے رہنا بھائی, دل لگ جائے گا, آپ کی مدد ہو جائے گی. بس آپ کو مولا جزائے خیر عطا فرمائے. یہودیوں کے پیشوا کو صائب کہتے ہیں. صائب, سواد الف سا حمزہ زیر پہ اب, صائب. سورۃ بقرہ میں نام موجود ہے. عیسائیوں کے پیشوا کو پوپ کہتے ہیں. ہندوؤں کے پیشوا کو رام یا ایشور کہتے ہیں. گوتم بدھ مت کے پیشوا کو گوتم بدھ کہتے ہیں. سکھوں کے پیشوا کو گرو نانک کہتے ہیں. سارا پنڈال چپ بھی کر جائے, میری حالت تو ہو رہی ہے. تمہارے پیشوا کو مصطفیٰ کہتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. صلوات ایک بلند آواز سے سارے عزادار پڑھیں بلند آواز. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا علی. ایک دفعہ سارے مہربانی کرو, علی کا نام لو, عبادت ہے. حیدری یا علی. بہت شکریہ. ہمارے پیشوا کو محبوب خدا کہتے ہیں. یاسین, طٰہٰ, مزمل, مدثر, عشق اول, حسن اول, خلق اول. 1 2 4. جو ہاتھ مصطفیٰ کو سلام نہ کرے وہ علی کی جان چھوڑے. وہ چاہیے نہیں علی کو, کیونکہ علی میرا مولا ہے, محمد علی کا بھی مولا ہے. آپ خوش رہیں, آپ کو مولا کامیابی عطا فرمائے. کتنے القابات گنواؤں سرکار مصطفیٰ کی. یاسین, طٰہٰ. وہ چادر ادھر رکھے نا حسین کے نانا تو بے دل بول پڑتا ہے. یا ایھا المزمل, مرشد مہربانی. وہی چادر اٹھا کر سرکار ادھر رکھ لیں, پھر اللہ بول پڑتا ہے یا ایھا المدثر. وہ اپنی زلفیں سنوارنے لگے تو پھر اللہ بول پڑتا ہے واللیل اذا سجا. وہ اپنے چہرے سے کپڑا ہٹائے تو پھر دل بول پڑتا ہے والشمس والضحاہا. کیا بات ہے آپ کی, آپ سمجھ گئے ہیں ماشاءاللہ. وہ اپنی پاک پیشانی سے پسینہ صاف کرے, پھر زبان بول پڑتا ہے والقمر اذا تلاہا. وہ چلے تو قرآن, وہ بیٹھے تو قرآن, وہ بولے تو قرآن, وہ اشارہ کرے تو قرآن, وہ سو جائے تو قرآن, وہ جاگ جائے تو قرآن, وہ کسی کو اٹھا لے تو قرآن. اگر اکیلا مصطفیٰ, اتنے سمجھدار مجمع لاہور کا میرے سامنے کھڑا ہے, داد ساتھ کی خیر ہوتی ہے, سمجھ کے آپ کے چہرے سے نظر آ رہے ہے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے. کبھی کبھی داد دینے کا موڈ نہیں بھی ہوتا آپ کا, تو خیر ہوتی ہے جناب, سمجھ تو آپ کو آ رہی ہے نا جی. وہ اکیلا چادر ادھر رکھے تو مزمل, اکیلا چادر ادھر رکھے تو مدثر. اگر وہ ایک چادر میں 5 اکٹھے کر لے, سبحان اللہ. مرشد آڈا اٹھ کے بولنا میرے واسطے اعزاز ہو گیا, ایوارڈ ہو گیا سر. ایک دفعہ ہاتھ بلند کر لو جو جوان بیٹھے ہو. حیدری. وہ 5 اکٹھے ہو جائیں تو پھر اللہ کیا کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب. ہمارے پیشوا کو مصطفیٰ کہتے ہیں.
محبوب خدا کہتے ہیں والوں کو کہہ رہے ہیں کلمہ دونوں پڑھتے ہیں، کلمہ سارے پڑھتے ہیں، 73 کا 73 فرقہ اللہ اور رسول کا کلمہ پڑھتا ہے، کعبہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، آئین ایک ہے، قانون ایک ہے، اسلام ایک ہے، ہادی ایک ہے، مدینہ ایک ہے، مکہ ایک ہے۔ 1 2 3 ہاتھ گنتا ہوں میں، جو ہاتھ لنگر کر سکتا ہے وہ آل محمد کو سلام کر سکتا ہے۔ چاول کھانے کا ڈھنگ ہے۔ کتنی اچھی بات ہو رہی ہے، مجھے پتہ ہے کتنی اچھی بات ہو رہی ہے۔ کیوں؟ آؤ اختلاف ختم کرو، جھگڑا ختم کرو۔ ایک بات، مجھ سے اچھا خطیب تمہیں ملے گا ہی نہیں۔ میں ہمیشہ سلو کرواتا ہوں، لڑائی کروانے والا لعنتی ہوتا ہے۔ جو مسلمان کو مسلمان سے لڑا دے وہ کون سا مبلغ ہے؟ نا، حقیقت ہے، سچ ہے، قرآن ہے، لڑائی کس بات کی؟ دیکھو اختلاف ختم کرنا ہے، جھگڑے ختم کرنے ہیں، 73 ہاتھ باندھو، ہاتھ کھولو، جو مرضی کرو۔ 1400 سال سے تمہارے شیعہ کہہ رہے ہیں تراویح نہ پڑھو، وہ کہہ رہے ہیں ماتم نہ کرو، انہوں نے تراویح نہیں چھوڑی، تم نے ماتم نہیں چھوڑا، یہ بات کیوں نہیں چھوڑتے؟ یہ بات ہی چھوڑو، کرتے کیوں ہو؟ ہاتھ بلند کرو، حیدری۔ اختلاف ختم کرنا ہے تو مرکز کسی کو نہ بناؤ، مرکز سارے مسلمان مل کے سرکار مصطفیٰ کو بناؤ۔ میں نہیں بنا رہا، اللہ بنا کے بھیج رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرما رہے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو میرا رسول تمہیں دے وہ لے لو۔ کیا بات ہے آپ کی؟ جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ تو مرکز بن گئے نا حسین کے نانا، اسی مرکز کے گرد طواف کر رہا ہے پورا دین۔ نہیں آپ چپ نہ کریں نا جی، اسی مرکز کے گرد طواف کر رہی ہے پوری ولایت، نبوت، رسالت، نور، ہدایت، کیونکہ مرکز سرکار مصطفیٰ بن گئے ہیں۔ جو محمد دے وہ لے لو، جس سے محمد روکے اس سے رک جاؤ۔ تو پھر اختلاف ختم کرو، جھگڑا کس بات کا ہے؟ کیوں ایک دوسرے کے سامنے ماتھے پہ شکن ڈال کے ملتے ہو؟ سب مسلمان کو سلام کرے، مصافحہ کرے۔ مرکز حسین کا نانا ہے، جو دے وہ لے لو۔ اگر تو 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں حسین کے نانا نے علی کی ولایت و خلافت کا اعلان نہیں کیا تو پھر میں کافر؟ جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا اللہ کرے وہ مہمان ہو ہمارا، باقی جو بھی ہے مجھے نہیں پتا وہ کیا ہے۔ آپ کو واہ ہے جی، آپ کو واہ ہے۔ کبھی کبھی دعا کرتے رہنا، تسبیح بھی پڑھتے رہنا انکل، اور مجھے دعا بھی کرتے رہنا۔ جو دے وہ لے لو، جس سے روکے اسے روک جاؤ۔ یار ہم عادی ہیں تمہارے، تم ہمارے نہیں ہیں۔ ہمیں جناب کا سب کچھ پتا ہے، ہر ظاہر بانیان کی مجبوریاں ہوتی ہیں۔ جو حسین کا نانا دے وہ لے لو، جس سے روکے روک جاؤ۔ تو اختلاف تو ختم ہو گیا نا۔ جو دے وہ لینا ہے، اس کا مطلب ہے جو دے رہا ہے وہ حلال ہے، جس سے روک رہا ہے وہ حرام ہے۔ جو دے وہ لے لو۔ بات سمجھ آ گئی نا جی؟ حسین کے نانا کی میں کیوں زور لگاؤں جب جناب ہی نہیں لگا رہے؟ تو میں نے 6-7 گھنٹے گاڑی پکائی ہے، 2 دفعہ جناب موٹر وے والوں نے روکا ہے، آپ نے ان کی محنت سے رکھ کی ہے، 2 دفعہ پیسے بھی دیے۔ بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ جو دے وہ لے لو۔ 23 سالہ تبلیغ ہے حسین کے نانا کی، اللہ سے لے کر نماز تک جو کچھ بھی ہم مان رہے ہیں یا کر رہے ہیں اسلام دین میں، وہ سارا سرکار کا بتایا ہوا ہے۔ بے شک ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ داڑھی سے لے کر زلفوں تک، کرتے سے لے کر مسواک تک سرکار مصطفیٰ کا بتایا ہوا ہے کہ مسواک یوں کرنا چاہیے، کرتا یوں پہننا چاہیے، مہمان یوں بننا چاہیے، میزبانی کا یہ طریقہ ہے، گھر میں آنا کیسے ہے، گھر سے جانا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، اٹھنا کیسے ہے، سونے سے پہلے کیا کرنا ہے، جاگنے کے بعد کیا کرنا ہے۔ اب جناب کو نہیں پتا، مجھے تو پتا ہے نا جی۔ یہ سارا بتایا ہوا ہے حسین کے نانا کا۔ 23 سالہ تبلیغ ہے، 13 سالہ مکی، 10 سالہ مدنی۔ 13 سال مکے میں تبلیغ کی ہے، وہاں حسین کے نانا نے کچھ نہیں بتایا، صرف توحید منوائی ہے۔
واہ 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 واہ، اچھے لگے مجھے آپ جو آپ بول پڑے ہیں. صرف اللہ کی وحدانیت اور احدیت تسلیم کروائی ہے، کیونکہ وہاں شرک کے جکھڑ تھے، بتوں کے پجاری تھے، بلکہ بتوں کے کاروبار کرنے والے تھے. ان کے سامنے اللہ کی احدیت منوائی ہے. ایسا ہو گیا نا سرکار؟ ہم اللہ کو مانتے ہیں، سارا جہان مانتا ہے، سارے مسلمان اللہ پہ کسی کو اختلاف نہیں ہے، سارے ذات خدا پر سجدہ کرتے ہیں. میرے چند سوال ہیں، ان کا جواب آپ ہاں یا نہ میں دینا ہے. اللہ دیکھا ہے؟ نہیں. واہ واہ، کیا بات ہوئی. ذائقہ چکھا ہے؟ اس میں نہیں کیوں نہیں کی؟ اونچی نہیں کرو. نہیں. لمس کیا ہے کبھی بیٹا؟ نہیں. میں نہیں کر دیتا ہوں، چلو. خوشبو سونگھی ہے؟ نہیں. اتنا پیسہ بھر کے اللہ کے گھر جاتے ہیں کعبے، لبیک اللہم لبیک کی ہم مسلمان لگاتے ہیں، کبھی اللہ کی گھر سے آواز آئی؟ ہر سوال کا جواب کسی نے یوں دیا ہے، کسی نے زبان سے دیا نہیں میں ہے. تو جب ہر سوال کا جواب ہی نہیں میں ہے تو اس کو مانتے کیوں؟ سارے زمانے کے کلمہ پڑھنے والے شیعہ سنی کہتے ہیں جی ہمارے پاس معیار ہے محبوب خدا، ہمیں سرکار مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ ہے. ہم نے مصطفیٰ کے بتائے ہوئے پر اتنا یقین ہے کہ پھر دیکھنے کی ضرورت ہی نہ پڑی. ہم بن دیکھے کو سجدے کر رہے ہیں صرف سرکار کے بتانے پر. تو پھر ہم غریبوں کا کیا قصور ہے؟ جس محمد کے صرف بتانے پہ اللہ کو مان رہے ہو، اس محمد کے دکھانے پہ علی کو کیوں ہم بھول گئے؟ ایک دفعہ ہاتھ اٹھا لو حیدری. آپ کے کیا کہنے سر؟ آپ کے میں نوکر ہو گیا بادشاہ، ٹھیک ہے؟ مرکز حسین کا نانا بناؤ. اور اس نے فرمایا ہے انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی. میں محمد تم میں دو برابر کی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری اہل بیت. رکھو، پوچھو اپنی مرضی کے علماء سے، ورنہ تو گوگل کا زمانہ ہے، گوگل پہ برگر کا KFC کا پوچھ لیتے ہو، یہ بھی پوچھا کرو. وہ چیز کہاں سے ملے گی؟ گھر میں بیٹھ کے منگوا لیتے ہو، آن لائن جو شاپنگ کرتے ہو، وہ جو مرضی دے جائیں پھر لینی پڑتی ہے. چلو ہم عادی جو ہو گئے تو اسی گوگل پہ مار لینا نا، اسی پہ مار لینا نا کہ حسین کے نانے کی تبلیغ کیا ہے. جو اس نے منوایا ہے وہ سارا مان رہے ہیں، تو اس نے دکھایا ہے، علی کا ہاتھ پکڑ کے دکھایا ہے، حسین کو کاندھے پہ سوار کر کے دکھایا ہے. کیا بات ہے، آپ ماتمی بول پڑے ہو میرے ساتھ. 23 سالہ تبلیغ ہے حسین کے نانا کی. ہم غریبوں پر الزام نہ دو کہ ہم معاذ اللہ کے علی کے فضائل بڑھا دیتے ہیں. نا بھائی نا، ہم علی کے فضائل کیسے بڑھا سکتے ہیں مصطفیٰ کے فضائل سے؟ ہے ہی نہیں. ہمیں علی جوتیاں مارے گا. ہمیں کسی بندے سے ڈر لگے نہ لگے، علی سے تو ڈر لگتا ہے نا. یہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں، اب تو یہ لائیو چلا رہے ہیں مون شاہ، دنیا دیکھ رہی ہوگی کہ لاہور میں ہاتھ باندھ رہا اور وہ یوں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ذرا نخرہ شخرہ چھوڑ اور مجلس کی طرف توجہ کر. جو نخرے سے مجلس سنے وہ آیا ہی نہ کرے، اسے کوئی چیز اس کی قبول نہیں ہوگی. یہاں نوکر بن کے آنا پڑے گا. سردار بن کے آنا ہے تو اپنے ڈیرے پہ رہو، اپنے گھر میں اے سی لگا کے بیٹھ. یہاں گرمی میں کیا کر رہے ہیں؟ حسین کو سردار کی ضرورت ہے نہیں، حسین کو نوکر کی ضرورت ہے. نوکر بن کے ہوگا تو جگہ مل جائے گی. یہ میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں، اسی جملے کی قیمت مجھے چاہیے. حسین کی قسم. ہم پر کیوں الزام ہے؟ ہم شان مصطفیٰ کسی اور طریقے سے سناتے ہیں. ہم مولا کی قسم ہے، غریب گھر کا بچہ تھا، بکریاں چلاتا تھا، کچا سا مکان تھا، چمڑے کا بستر تھا، مٹی کا پیالہ تھا. اتنی غربت محمد کی یار، پر اس کے مطابق سنا ہی نہیں سکتے. شر ہو جائے گا کلیجہ. اتنی سناتے ہیں جتنی برداشت ہو جائے. باقی غربت محمد لکھتے پڑھتے ہوئے مجھے تو شرم آتی ہے. خود تو اتنے مہنگے بگلے میں بیٹھا ہے اور اپنے بچے کو محمد کی غریبی بتا رہا ہے.
یار آپ کی کیا بات ہے، آج میرے ساتھ لاہور مرشد تعاون کر رہے ہیں آپ کا علاقہ. میں قبر تک نوکر رہوں گا جی بابا جی، ان بچوں کا، جوانوں کا، بزرگوں کا. خود مہنگے ترین بنگلے میں بیٹھ کے 3-4 اے سی لگا کے 6-7 گاڑیاں پارکنگ میں کھڑی کر کے بچے کو درس دے رہے. ہمارا نبی غریب تھے، شرم نہیں آتی؟ ایک لفظ کہنا ہے، پورا پنڈال نہیں، ایک بندہ تول کے قیمت دے. اس محمد کو غریب کیسے کہیں؟ خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب، جس بی بی کا پورا عرب مقروض تھا، وہ سارا دن محمد کی جوتی صاف کرتی. اب آپ نے محبت پیش کر دی ہے. حسین کے نانا کے صدقے میں میرا اللہ آپ کی دعائیں قبول فرمائے، رزق میں اضافہ فرمائے، صحت میں اضافہ فرمائے. آپ سلامت رہے بابا جی، بابا سندر شاہ سلامت رہے. ایک دفعہ عاشقان حسین کے ہاتھ بلند، حیدری. آپ کے کیا کہنے ہیں، اس توجہ کے کیا کہنے ہیں، اس محبت کے کیا کہنے ہیں؟ کون سا عرب کا؟ وہ سعودی عرب کی بات نہیں کر رہا جعفر، پورا عرب مقروض تھا. آپ تو بابا ہے، دنیا یا عرب ہے یا عجم ہے، پورا عرب. عرب کا وہ پگدار دکھا جو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا مقروض نہیں تھا. ایک لفظ پھر کہنے، آپ کی سبحان اللہ کی وجہ سے، آپ کی داد کی وجہ سے، ماتمی کے بولنے کی وجہ سے، حسین کے عزادار کے ہاتھ کے بلند ہونے کی وجہ سے ایک لفظ کہنے، اور اتنا قیمتی ہے کہ جنت کے بدلے جعفر نہ بیچے. یہ آپ کے چہرے اور تمازت اور آپ کی رونق بتا رہی ہے کہ لفظ خریدا جائے گا. پورا عرب حسین کی نانی کا مقروض تھا، ابو طالب نہیں تھا. بسم اللہ بادشاہ. جو ہاتھ ابو طالب علیہ السلام کو سلام کر رہا ہے، اس ہاتھ کو 14 کے 14 خیرات عطا کر رہے ہیں. اس ہاتھ کو اللہ خیرات عطا کر رہے ہیں. آپ جی جتنا دل کریں سرکار. ایک اب ہاتھ اٹھا لو جو جوان بیٹھے ہیں. سمٹ کے قریب کھڑے، جو بلا مصاحب کا بھی پڑھنے، ماتمی بھی آ گئے، برآمدگی بھی ہونی سرکار کے. پورا عرب مقروض تھا حسین کی نانی کا. وہ سارا دن مخدومہ معظمہ خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب. تھینک یو بیٹا. وہ سرکار کے نالین صاف کرتے رہے. یار پھر بابا، قسم سے میرا بیٹا پھر بابا بن گیا. چھوٹی بات نہیں ہے. روزانہ ایک بہت بڑے قد آور شخصیت سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں روزانہ میرے قد جتنا ہیرے جواہرات سونے چاندی کا ڈھیر لگاتی تھی روزانہ جناب خدیجۃ الکبریٰ. اور ڈھیر لگا کر سرکار کے سامنے ہاتھ باندھ کر کہتی ذرا تشریف لے آئیں. سرکار قریب آتے، چادر نالین پہ رکھ کے کہتی آج میں نے تیری جوتی کا صدقہ نکالا. آپ کی کیا بات ہے، آپ کی کیا بات ہے، آپ کی کیا بات ہے میرا بچوں. جو عشق مصطفیٰ نظر آ رہا ہے آپ کے چہروں سے. ایسے دنیا کہتی ہے کہ ماتمیوں کے عشق مصطفیٰ نہیں ہے، انہی کو تو ہے. قسم سے یہ دیکھو تو صحیح، یہ کیسے خوش بیٹھے ہیں شیعہ سنی دوست. آپ آباد ہیں، اس کو غریب کیسے لکھیں؟ شیعہ سنی دوستو، اگر یہاں پر مجھے واہ واہ نہ کر سکو تو رضا کا واٹس ایپ لے لو، اس پر واہ 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 لکھ کے بھیج دینا. میں اپنا تو دوں یا نہ دوں، اس کا تو سب کے پاس ہوگا. تو اس پہ واہ واہ کہہ کر میں کہوں گا بھی آپ نے دے دی. قسم سے میں دشمن محمد کی زبان بند کرنے لگا ہوں اس کی دی ہوئی میرے مولا کی توفیق سے. غریب تھا، بکریاں چلاتا تھا، غریب کر کے بچہ تھا. مجھے بابا سندر شاہ جی حکم دے کہ یار ہمارے اس لاہور کا ایک بچہ ہم نے اس کی شادی کرنی ہے، تو پاکستان میں بیٹا حسین کا ذکر کرتا ہے، کوئی اچھا رشتہ ڈھونڈ کے دے. تو میں پوچھوں گا نہیں کہ کیسا رشتہ ہونا چاہیے. یہ بچی پڑھی لکھی ہو، اچھے گھر کی ہو، خوبصورت ہو، اچھے جہیز شہز کو مکان شکان. تو اگو میں بھی پوچھا نہ لاہور والے آؤں بادشاہ بچہ کیا کرتا ہے، بزنس کیا کرتا ہے بچہ؟ جی بکریاں چلاتا ہے. بات تو یہی ختم ہو گئی. گھر مکان نہیں، وارث یتیم ہے. تو میں ہاتھ ہی باندھوں گا کہ بادشاہ آپ خود کسی کو حکم دے، اتنے بڑے سردار ہیں آپ، مل جائے گا بچے کا رشتہ. میں ساری زندگی بچی والوں کے سامنے کیسے شرمندہ ہو کے پھرتا رہوں؟ چراتا بکریاں، گھر مکان نہیں ہے، یتیم. کون میں کس سے کہوں؟
نے کہہ تو دیا کہ محمد بکریاں چراتے تھے، غریب گھر کا بچہ تھا، یتیم تھا، کچا مکان تھا، جو اتنا ہی غریب تھا بطول کا بابا، تو یہ عرب کے 20 لوگوں نے بیٹیاں محمد کو کیوں دی؟ واہ 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 واہ، رشتے پہ رشتے بھی دے رہے ہیں، غریبی بھی لکھ رہے ہو یار۔ جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا وہ جان چھوڑے محمد مصطفیٰ کی، ضرورت ہی نہیں ہے محبوب خدا کو بندوں کی۔ آپ کے کیا کہنے، آپ کے کیا کہنے، اس توجہ کے کیا کہنے، اس محبت کے کیا کہنے، اس پیغام کے وصول فرمانے کے کیا کہنے؟ جب بابا جی کو بیٹھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، چلو تم تکلیف کرو بیٹا۔ عزت مصطفیٰ پہلے کرنی ہے، باقی ہر عزت مصطفیٰ کے بعد ہے۔ ہاں صاحب، اگر آپ کتابیں پڑھیں یا آپ ریسرچ کریں یا علماء سے پوچھیں کہ جعفر نے رات ایک بات کی ہے تو آپ وہ کہیں گے اس نے ٹھیک کی ہے، کہ جب بھی نالین مصطفیٰ سرکار کی پاک نالین، دن آنے والے ہیں، ہم سب کے سینوں پر سرکار کی نالین کی شبیہ سجی ہوگی، سجانی ہے، بالکل سجانی ہے، ہم نہیں تو سجانی ہے، ہم ہی تو شبیہوں کے قائل ہیں۔ شاباش، میں ہر ماتمی کے سینے پر انشاءاللہ دیکھوں گا، اور میں آپ کو انشاءاللہ میسج بھی دوں گا ربیع الاول میں کہ ہم نے عید میلاد النبی مل کے منانی ہے، 12 کو بھی منانی ہے، 17 کو بھی منانی ہے۔ خوشی ہے ہمیں سرکار کی آمد کی، ہم پورا مہینہ ہونی چاہیے، ویسے ہم 2-2.5 مہینے سے سوگ میں ہیں، ہمیں تو دن مل جائے گا۔ اور یہ فتح ہے ماتمی تیرے حسین کی، عید میلاد النبی حسین کی فتح کا نام ہے، کسی کا یہ چکر نہیں ہے۔ یہ 2-2.5 مہینے حسین کے ہیں نا، اگلا مہینہ حسین کے نانے کا ہے، اگر تو حسین کے مہینے جہاں ختم ہوتے ہیں اس سے آگے کسی یزیدیت کا دن منایا جا رہا ہے تو پھر یزید جیت گیا، اگر حسین کے نانے کے دن منا رہے ہیں تو پھر حسین کی فتح ہو گئی۔ اللہ، شیعہ سنی سلامت رہو، ہاتھ چاؤ حیدری۔ تو یہ فتح کا دن ہم نے منانا ہی منانا ہے، ہم نے پہاڑیاں بنانی ہے، ہمارے بچے ضد کریں گے، پیسے دینے ہی دینے ہیں ان کو ہم نے، اس دفعہ تاکہ دشمن محمد پر پتہ چلے کہ عاشقان مصطفیٰ زندہ ہیں۔ اس گستاخ کو پتہ چلنا چاہیے جو کہیں کہیں بیٹھ کے محمد کے خلاف بکواس کرتا ہے۔ شان مصطفیٰ یہ نہیں ہے، شان مصطفیٰ کوئی اور ہے، کہ جب بھی نالین مصطفیٰ کمزور ہوتی تو امیر المومنین کو سرکار مصطفیٰ آواز دیتے، آپ کے مرشد علی کو، خوش ہو جاؤ، یا علی جی بادشاہ، یا علی جی مولا، یہ ذرا میری نالین کو ٹانکا لگاؤ۔ آپ سلامت رہیں، آپ خوش ہو گئے۔ نالین مصطفیٰ اٹھا کے علیحدہ کونے میں بیٹھ کے کائنات کا امیر ممکنات ہے علی، جناب سر نہ مارو، بول پڑے ہو تو پھنس گئے ہو، یا تو نہ بولتے، اب بول پڑے ہو تو مدد کرتے رہو، 2-4 منٹ کی بات ہے۔ جس کا ہاتھ ید اللہ، جس کا چہرہ وجہ اللہ، جس کی آنکھیں عین اللہ، وہ علی ہے، اس میں کیوں گھبرا گئے ہو؟ ٹانکے لگا رہے نالین مصطفیٰ کو۔ کچھ لوگوں نے سرکار مصطفیٰ سے کہا کہ یا رسول اللہ ہر وقت آپ کی نالین کو علی ٹانکے لگاتے ہیں، یہ کبھی شرف ہمیں بھی حاصل ہو؟ پر میں مجھ سے کیوں سوال کر رہے ہو؟ جو لگاتے ہیں اسی سے جا کے پوچھ لو۔ کیا بات، سارے مسلمان جو کچھ دوست تھے وہ امیر المومنین کی بارگاہ میں پہنچے، یا علی ہاں جی یہ دے ہمیں نالین مصطفیٰ۔ وہ کیوں؟ کبھی ہمیں بھی یہ شرف حاصل ہو، ہر وقت تو ہی ٹانکے لگاتا ہے۔ فرماتے مجھ سے یار کیوں لج رہے ہو؟ جس کی نالین ہے انہی سے پوچھو۔ نالین مصطفیٰ بلا تشبیہ امیر المومنین نے یاد رکھی ہوئی ہے، وہ بھی بندے ساتھ رسول اللہ تم آپ کی بارگاہ میں پہنچ گئے، یا رسول اللہ بھائی جان کوئی مسئلہ ہے؟ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی مسئلہ ہے، آپ کبھی اس کو بلاتے ہیں کبھی اس کو بلاتے ہیں، آپ تشریف رکھیں یا آپ اپنا انتظام کریں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ پانی پیش کرو، پانی پیش کرو سبھی مہمانوں کو، بسم اللہ بسم اللہ۔ سرکار مصطفیٰ کے سامنے امیر المومنین نے ہاتھ باندھے، یا رسول اللہ قیمت مل گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ جس کو پسند کرتے ہو
آج پتا چلا ہے کہ سیدہ بطول علی کی نالین کیوں صاف کرتی ہے، چونکہ آسمان اور عرش پر جوتیاں. او بسم اللہ بادشاہ، یہ تبرک ہو گیا سرکار آپ کی طرف سے، عزت ہو گئی. کلندر مہربانی، مولا آپ کو صحت دے، مولا آپ کو سایہ قائم رکھے. اسی طرح مذہب آل محمد کی اس ماتمیوں کے ساتھ آپ ہمیشہ آباد و شاد رہیں اور چلتے رہیں، اور اسی طرح یہ رہنمائی ہماری کرتے رہے اور ہم سفر کرتے رہیں. مولا آپ کو سلامت رکھے. چونکہ سیدہ علی کی نالین صاف کی ہے، امیر المومنین نے مصطفیٰ کی نالین صاف کی ہے. یہ رشتے ہیں، یہ ایک کنیکشن ہے، ایک تار جڑی ہوئی ہے. ان کی نالین کی سمجھ نہیں آتی تو ان کی حقیقت کو کیا سمجھیں گے. جس کا آج جنازہ برآمد ہونا ہے اس کی نالین پڑھیں تو قیامت تک پڑھتے رہیں گے. حسن مولا کی نالین میں اللہ نے قیامت تک کی ساری نعمتیں رکھ دی ہیں. یہ وہ سردار ہے جس کے دسترخوان گھر میں بچھائے جاتے ہیں. یہ حسن مولا وہ شہنشاہ ہے جس کے دسترخوان کے صدقہ میں بیماروں کو شفا ملتی ہے، بیماروں کو بے روزگاروں کو روزگار ملتا ہے، بے گھروں کو گھر ملتا ہے. اور آپ کے ہاتھ جو بلند ہو رہے ہیں میرے شہنشاہ کی بارگاہ میں، یہ جناب سیدہ محمد کی زخمی بیٹی آج اپنے بیٹے کے جنازے پہ آئی ہوئی ہوگی. وہ کسی ماتمی کو یہاں سے خالی نہیں بھیجنے لگی. تو میں صدقے ہو جاؤں جن کی ہے نکل بھی گئی ہے. میں تو ابھی کوشش میں تھا، لیکن چونکہ وقت بھی سمٹ گیا، ماتمی بھی تشریف لے آئے. حکم بھی بھائیوں کا یہی تھا کہ اتنے دیر ہی آپ نے پڑھنا ہے. عجیب قسمت ہے نا حسین کی ماں کی.